الحاج مبارک حسین صاحب مبارک نے بڑا خوبصورت کلام پیش کیا. میرے بعد ایک بہت ہی خوبصورت اور اچھوتی تقریر ہونی ہے. پیر طریقت رہبر شریعت مفکر اسلام حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ کولکاتہ بنگال. تھوڑی دیر میں ضروری باتیں چونکہ گھڑی کی طرف بھی میری نظر ہے اور یہ مجھے پتا ہے کہ کون سی مجبوری ہے اور کیا حالات ہیں. اس لیے اس اعتبار سے جلسے کو چلانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ذمہ دار جلسہ ہے. اسٹیج پر ہماری جماعت کے بہت سارے بے شمار معتبر مقتدر علماء ذوی احترام بیٹھے ہیں. صدر جلسہ آل رسول اور آل غوث الاعظم حضرت علامہ مولانا سید عرفان احمد صاحب قبلہ قادری، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی عبدالحق صاحب بسمائی، نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب اور ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں. میں سب کو تو نہیں جانتا. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ذرے، میں کہتا ہوں ذرے نہیں، یہ سب کے سب آفتاب ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کرسیاں کچھ خالی ہیں، آگے بھی خالی ہیں. جو لوگ یہ کھڑے ہیں نا وہ آگے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ اصل جو منظر آپ دیکھنے آئے ہیں دستار بندی کا وہ شاید کہ میری تقریر کے بعد ہو جائے. اس لیے آپ آ جائیں، اپنی اپنی جگہ لے لیں. کرسیاں بیچ میں خالی ہیں. یہ رات بھر کا جلسہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ کی نیند ستانے والی ہے. آگے بیٹھ جائیں، آگے بیٹھ جائیں، آگے بالکل. آئیے آئیے بیٹھیے بیٹھیے. ذرا محبت سے بول دے یا رسول اللہ. ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھیے. یہ بھی نعت کا شعر ہے. حضور کی نعت پڑھ رہا ہوں میں. ذرا حضور کے نام کا نعرہ بھی لگا دینا آپ. یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں. ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے. آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے. آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے. جنت کی، سلسبیل کی، کوثر کی پوچھئے. جنت کی، سلسبیل کی، کوثر کی پوچھئے. ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے. ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے. اور قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر. قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر کیا. پھر کیا ہوا؟ ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے. ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے. آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے. اور اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں. خواجہ کے ملک میں رہتے ہیں. ذرا بول دیں نا زور سے یا رسول اللہ. بتائیے ٹھیلا گاڑی کہاں ہے؟ ٹائم نہیں ہے، نہیں تو ہم تو آپ سے بلوا لیں گے. سنی اتنا خاموش اور کل کے رضا کانفرنس میں بیٹھا. اب چپ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا چپ ہو جاؤ کہ ہمیں شک ہو جائے. اور بولنا بھی تو ہے، رب کی پاکی بولنی ہے نا، رب کی کبریائی بیان کرنی ہے، مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کا اعلان کرنا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے تو بہت پہلے کہا نا
کہ غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کی دیجیے، بول دیجیے نا یا رسول اللہ۔ اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے، اور ان کے حضور، یہ سن لیں آپ، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، اللہ اللہ، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے، پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے، ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے۔ سنیں گے آپ؟ تھوڑی دیر وقت کا خیال کرتے ہوئے، دنیا میں انسان دو چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ایک مال سے اور ایک اولاد سے۔ مال سے محبت کا معاملہ تو یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک کوشش کرتا ہے انسان مال جمع کرنے کے لیے، نہ جاڑا دیکھتا ہے، نہ برسات دیکھتا ہے، نہ ٹھنڈی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ لو دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، کوشش یہ رہتی ہے مالدار بن جاؤ، جھوپڑی ہے ایک بلڈنگ بن جائے، رہنے کا مکان بن جائے، ایک بلڈنگ بن جاتی ہے دوسری بلڈنگ کے چکر میں رہتا ہے، ایک مکان بن جاتا ہے دوسرے مکان کے چکر میں رہتا ہے، دوسرا مکان بن گیا تیسرے کی کوشش کرتا ہے، تیسرا بن گیا چوتھے کی تمنا رہتی ہے، چوتھا بن گیا پانچویں کی آرزو رہتی ہے۔ ایسے ہی چلنے کے لیے گاڑی نہیں ہے، ایک گاڑی خرید لیتا ہے، سوچتا ہے اب دوسری گاڑی خرید لو تاکہ جب شادیوں کا موقع آئے اسے بھاڑے پہ چلا دیا جائے، تاکہ پیسہ سامنے موجود ہو، تاکہ آمدنی میں اضافہ ہو۔ ایک گاڑی خریدا دوسری کے چکر ہے، دوسری خریدا تیسرے کی آرزو ہے، تیسری خریدا چوتھے کی تمنا ہے، چوتھی خرید لیا پانچویں کی آرزو ہے، کوشش کرتا رہتا ہے۔ بلکہ ایک نمازی ہے، ظہر بھی وہ مسجد میں جا کے پڑھتا ہے، عصر بھی مسجد میں جا کے پڑھتا ہے، مغرب بھی مسجد میں جا کے پڑھتا ہے، عشاء بھی مسجد میں جا کے پڑھتا ہے، لیکن سخت ٹھنڈی کا عالم جب آتا ہے، دسمبر اور جنوری کا مہینہ، تو فجر کی نماز اپنے گھر میں پڑھ لیا کرتا ہے۔ اس سے پوچھ لو، امام صاحب نے ایک دن پوچھ دیا، میاں ظہر مسجد میں، عصر مسجد میں، مغرب مسجد میں، عشاء مسجد میں، لیکن فجر کہاں پڑھتے ہو؟ حضرت گھر پڑھ لیتا ہوں۔ کہا کیوں مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ بہت کوہاسا لگا رہتا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈی رہتی ہے، کتے بہت بھوکتے ہیں، راستہ نظر نہیں آتا، ڈر بہت لگتا ہے، اس لیے گھر ہی میں پڑھ لیتا ہوں۔ اے کشی نگر کے حسینی مسلمانوں، مجھے کہنے میں دو، محلے میں مسجد ہے، گھر سے جا نہیں سکا فجر کے وقت میں، کتے بھوک رہے ہیں، کوہاسا لگ رہا ہے، ٹھنڈی کی شدت ہے، سردی بہت زیادہ ہے، لیکن ایمانداری سے بتاؤ، اگر اس شہر میں اعلان ہو جائے، اس بستی میں اعلان ہو جائے کہ دسمبر کی فلاں تاریخ کو سخت ٹھنڈی میں جو گورکھپور اسٹیشن 2 بجے رات میں جائے گا اسے 50,000 کا انعام دیا جائے گا، اسے 1 لاکھ کا انعام دیا جائے گا، ایمانداری سے بتانا کون ایسا شخص ہے جو گورکھپور اسٹیشن نہ جائے 50,000 کے لیے، 1 لاکھ کے لیے، اس لیے کہ وہ جان رہا ہے 1 لاکھ کمانے میں مہینوں لگ جائیں گے، 50,000 کمانے میں کئی مہینہ لگ جائے گا، یہاں تو گھر سے اٹھ کے جانا ہے نا، ٹھنڈی رہے کوئی بات نہیں ہے، کوہاسا رہے کوئی بات نہیں ہے، کتے بھوکے کوئی بات نہیں ہے، کم سے کم 1 لاکھ روپے کا مالک تو بن جاؤں گا، 50,000 کا انتظام تو ہو جائے گا۔ تو دولت سے محبت کا یہ عالم ہے، انسان ساری کوششیں کرتا ہے دولت جمع کرنے کے لیے۔ اور اولاد کا معاملہ کیا ہے؟ اولاد کا معاملہ کیا ہے؟ اولاد کیسی بھی ہو، بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، بیٹا اگر لنگڑا ہے وہ بھی ماں باپ کے لیے آنکھوں کا تارا ہے، بیٹا اگر کالا ہے وہ بھی چاند کا ٹکڑا ہے ماں باپ کے لیے، بیٹا اگر اپاہج ہے وہ بھی بڑھاپے کا سہارا ہے۔ انسان جب